کائنات بقیت اللہ العظم سرکار ولی العصر کے مقدس ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں مل کے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا میرے بعد انتہائی قابل عزت قابل احترام شخصیات برسر ممبر تشریف فرما مصور غم بحر المصائب سید الذاکرین جناب سید عامر عباس ربانی صاحب، برادر ذی وقار جناب ملک علی عباس علوی صاحب تشریف، بالکل آپ کی سوچوں سے کم وقت کی حاضری۔ ابراہیم کے دن گزر گئے، وارث ابراہیم کے دن آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی جگہ پہ آنے والے جانور کی شبیہ اپنے اپنے گھروں میں رکھی، اور یہ وہ جانور کی شبیہ تھی جسے دیکھنے سے کسی کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ یہ شبیہ بازاروں میں بھی رہی، یہ گلیوں میں بھی رہی، یہ چوکوں میں بھی رہی، یہ چوراہوں میں بھی رہی۔ علماء اسلام نے اپنے بچوں کو اس جانور کا احترام بھی سکھایا۔ بیٹا پورا سال جانور کو چھڑی ماری جا سکتی ہے، اس کو نہیں، اس کی عزت کرنی ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے۔ بچے پوچھتے ہیں کہ بابا اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ وہ کہتے اس کی نسبت ہے اسماعیل کے دمبے کے ساتھ۔ حد ہو گئی مسلمان مولوی کو اسماعیل کا دمبا یاد رہا، حسین کا ذوالجناح یاد نہیں۔ لیکن جب حضرت اسماعیل کے دمبے کی شبیہ بنائی تو میں صرف ایک سوال یہیں پہ قائم کر کے اجازت چاہوں، مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، وہ دمبا جو اسماعیل کی جگہ پہ ذبح ہوا وہ پیدا ہوا تھا؟ وہ دمبا، وہ جانور جو حضرت اسماعیل کی جگہ پہ آیا، وہ دمبا کیا پیدا ہوا تھا؟ کیا بچپن سے حضرت ابراہیم نے پالا تھا؟ خرید کے لے کے آیا تھا اللہ کا نبی؟ مسلمان مولوی کہے گا نہیں یہ دمبا پیدا نہیں ہوا تھا، تو پھر کہاں سے آیا تھا؟ جی عرش سے آیا تھا۔ مولوی صاحب جو چیزیں عرش سے آئیں وہ نازل ہوتی ہیں؟ جی جی بیٹا وہ نازل ہوتی ہیں۔ حد ہو گئی، اسماعیل کا دمبا نازل ہو سکتا ہے، اسماعیل بچانے والا علی نازل نہیں ہو سکتا۔ ماننے پہ آئے تو جانور کا نزول مان لے، ماننے پہ آئے تو جانور کا نزول مان لے، انکار کرنے پہ آئے تو وارثان قرآن کا انکار کیا۔ سارے مسلمان حجاج کرام حج پہ گئے، حج پہ جا کے حضرت ابراہیم کی تمام سنتوں کو زندہ کیا۔ ان سنتوں میں ایک اور ارکان حج میں سے ایک عمل جسے تمام حاجی بجا لاتے ہیں، وہ ہے حجر اسود کا بوسہ۔ باقی پتھروں کو چومو تو گناہ، اب بولتے رہیے گا تھوڑا، یہ عقیدت کا بولنا ہوتا ہے، یہ ہے بغیر پیمنٹ کے بولنا۔ آپ نے ساتھ دیں، تمام حجاج کرام وہاں پہ جا کے ایک پتھر کا بوسہ لے۔ وہ پتھر کون سا ہے؟ حجر اسود۔ مسلمان مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے بتا اس پتھر کی تاریخ کیا ہے؟ بسم اللہ جی، اس پتھر کی تاریخ یہ، آواز آ رہی ہے جی؟ اس پتھر کی تاریخ یہ، میرے چوتھے بادشاہ خطبہ حج دے رہے تھے، اللہم صلی علی محمد قبلہ علی ابن الحسین مولا خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ حج دیتے دیتے ایک شخص مجمع سے اٹھا، اسے میرے مالک کے خطبے کو رو کے کہا، اے فرزند حسین پہلے اپنا شجرہ سنا۔ اتنا کہنا تھا، مالک کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ امام نے حجر اسود کی جانب دیکھے گا، تو بتا ہم کون ہیں؟ جو بول سکے وہ جائے، تو بتا ہم کون؟ تو بتائے گا کہ ہم کون؟ امام کا اتنا کہنا تھا، یہ حجر اسود بول پڑا۔ حجر اسود کا بولنا تھا، حجر اسود نے خطبہ پڑھا، جسے علماء نے لکھا ہے خطبہ ابیض،
سفید خطبہ، نور والا خطبہ، ابھی تک جو میری آخری اطلاعات کے مطابق 450 کے قریب کتاب اس خطبے کی شرح پہ لکھی جا چکی ہے، جو معصوم نے نہیں، حجر اسود۔ جب حجر اسود نے خطبہ دیا، خطبے کا نام خطبہ ابیض، کیونکہ اسود نے دیا تھا، اسود کہتے ہیں کالے کو، ابیض کہتے ہیں گورے کو، کالے کا دیا ہوا گورا خطبہ، کالے کا دیا ہوا سفید خطبہ۔ حجر اسود بول پڑا، حجر اسود کا بولنا تھا۔ حجر اسود کے خطبہ دینے کے بعد چند صحابہ نے میرے مالک کے قریب بیٹھ کے کہا مولا یہ پتھر ہو کے بول رہا، لفظ میں یہ پتھر ہو کے بول رہا تھا۔ امام نے مسکرا کے فرمایا یہ پتھر نہیں تو مولا پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ملک مقرب ہے، یہ ایک فرشتہ ہے۔ اب جو بول سکتا وہ بندہ بولے گا۔ اس نے کہا مولا یہ ملک مقرب ہے تو یہ پتھر کی صورت میں کیوں ہے؟ امام نے جو اگلا جملہ کہا، میرے ہاتھ میں سونے کا قلم ہو، میں کعبے کے ماتھے میں جا کے اپنے چوتھے امام کا جملہ لکھ کے آؤں۔ میرے مالک نے مسکرا کے فرمایا جب یہاں آنے سے پہلے ہم آلین میں رہتے تھے، جب یہاں آنے سے پہلے، تفصیلات میں نے نہیں جانا، جب یہاں آنے سے پہلے ہم آلین میں رہتے تھے۔ آلین ہے علی کی جمع، آلین کی ضد ہی زالین ہے۔ جب یہاں آنے سے پہلے ہم آلین میں رہتے تھے تو امام نے فرمایا یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا۔ پورا خطبہ ہے مولا نے فرمایا یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا۔ اس کا مولا پھر یہ پتھر میں کیوں بدلا؟ امام نے فرمایا جب ہم آلین سے نکل کے روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آئے، فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب ہم روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آئے تو یہ فرشتہ ہماری جدائی میں رویا۔ خدا نے کہا رہتا جنت میں ہے، روتا ہے، اس نے رو کے کہا میری جنت یہ نہیں، یہ باغ، یہ چشمے، یہ نہریں، یہ میوے، یہ میری جنت نہیں، میری جنت ہے ان کا قرب جو تو نے مجھ سے چھین لیا۔ اگر مجھے دینا چاہے تو مجھے ان کا قرب عطا فرما۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے اسے سفید موتی میں بدلا۔ جب حضرت آدم کو دنیا میں اتارا تو اس وقت دنیا میں اندھیرا تھا، حضرت آدم اس موتی کی روشنی میں دنیا میں آئے۔ نوجوان نسل کے لیے بات وضاحت کروں، حضرت آدم کو زمین کے جس خطے میں اتارا گیا وہ آج کے نقشے کے مطابق سری لنکا ہے۔ جناب حوا کو جہاں اتارا گیا وہ سعودی عرب کا شہر جدہ، جدہ عربی میں کہتے ہیں دادی کو، یہ شہر ہے ہی بی بی حوا کے نام سے منسوب۔ حضرت آدم اس سفید موتی کی روشنی میں دنیا میں آئے۔ جب حضرت نوح کا دور آیا تب تک یہ موتی کی صورت میں رہا۔ حضرت نوح نے جہاں آج خانہ کعبہ ہے یہاں اپنا خیمہ لگایا تھا، عذاب کا پانی چاروں طرف گھومتا تھا، تو جو میری طرف اس خیمے تک نہیں آتا تھا، یہ موتی اس خیمے میں تھا۔ توجہ پوری ہے؟ جب حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، آخری سطر پڑھوں گا، یہیں پہ گفتگو ہو گئی تو یہیں پہ سلام کر کے اپنے قابل احترام کو منبر دوں گا۔ جب حضرت آدم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں تھا، کعبہ پہلے سے موجود تھا، حضرت ابراہیم نے فقط کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ معصوم فرماتے جب حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، کعبے کی چار دیواری ہو گئی، کعبے میں چھت ہو گئی، کعبہ سجا دیا گیا، کعبہ بنا دیا گیا، تو حضرت ابراہیم نے خدا سے پوچھا میرے مالک تیرا گھر تو بن گیا، اب مجھے بتا یہ جو موتی ہے اسے کعبے کی دیوار پہ رکھنا ہے، اسے کعبے کے دروازے پہ لگانا ہے، اسے کعبے کے اندر رکھنا ہے، اسے کعبے کے اندر والی دیوار پہ رکھنا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں خدا نے کہا میں اس موتی کو پتھر کی صورت میں بدلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کا سوال کرنا تھا اگر یہ پتھر کی صورت میں آیا تو اب بتا اس پتھر کو کہاں رکھنا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں خدا نے کہا جیسے یہ وہاں ہمارے دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا ویسے ہی یہاں اس کے دروازے پہ کھڑا کر دے، جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا ویسے اس دروازے پہ کھڑا کر دے۔ اتنا کہنا تھا، صحابی کے ہاتھ مولا کے قدموں پہ آئے، اس کا مولا اگر یہ پتھر
بن کے کعبے کے دروازے میں کھڑا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیونکہ خدا نے فرشتوں میں کسی کو قیام میں رکھا ہے، کسی کو رکوع میں رکھا ہے، کسی کو سجدے میں رکھا ہے، کسی کو تشہد میں رکھا ہے۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام نے کہا یہ کعبے کے دروازے میں کھڑا ہے، قیامت تک ہر حاجی میں واجب ہے حجر اسود کا بوسہ لے۔ جب حاجی حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے یہ اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے، اگر دل میں علی ہو تو حج کو قبول کرتا ہے، ورنہ